السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فرد جرم 22 ستمبر کو توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ آج پیشی تھی، لمبی پیشی ہوئی۔ عدالت کے پاس آج دو آپشنز تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا جو جواب آیا، جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، ریگریٹ کا لفظ، ڈیپ ریگریٹس کا لفظ استعمال کیا، ریمورس کا لفظ استعمال کیا، کہ اس کی بنیاد پر وہ عمران خان صاحب کا یہ جواب مان لیں اور توہین عدالت کی کارروائی مزید آگے نہ چلائیں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ توہین عدالت کے اوپر فرد جرم آج عائد کر دی جائے۔ اور آنریبل ہائی کورٹ نے، جو 5 رکنی بینچ تھا، اس نے یہ توہین عدالت کی کارروائی پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب مسئلہ ہے کہ 2 معاونین کو بھی اپوائنٹ کیا گیا تھا، جن کو فرینڈز آف دا کورٹ یا امائکس کیورائے کہتے ہیں۔ دونوں بڑے نامور وکلا ہیں، مخدوم علی خان صاحب اور منیر ملک صاحب۔ ان دونوں کی جانب سے بھی، دونوں معاونین جو کورٹ کو ہیلپ کرنے آئے تھے اس کیس میں، ان دونوں نے بھی عمران خان صاحب کی معافی کو مان لینے کا یا قبول کر لینے کا مشورہ دیا کورٹ کو۔ منیر ملک صاحب نے بھی مخالفت کی کہ عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کی جائے۔ مخدوم علی خان صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی۔ منیر ملک صاحب نے کہا کہ عدالتیں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، عدالت کا وقار اس کے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ الفاظ افسوسناک مگر انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں۔ مثالیں دی گئیں کہ کس طرح عدالتیں درگزر کرتی ہیں اس طرح کے معاملات پر، لیکن عدالت نے پھر بھی معاونین کا اور عمران خان صاحب کے وکلا کے دلائل کے باوجود اپنا فیصلہ سنایا۔ اب اسلام آباد میں ایک ماحول بھی ہے، یہ ماحول بھی بڑا ٹینس، ایک بڑا ایسا ماحول ہے جس میں یہ گفتگو بھی کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلے مہینے 2 مہینے میں نااہل کیا جائے گا۔ یہ ماحول بھی اسلام آباد میں بن رہا ہے، ایک تناظر ہے سیاسی ہر طرح کا۔ حکومت کے بیانات آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے گا، کیسز اب بنیں گے، قانونی کارروائیاں ہوں گی، ایک کیس نہیں تو دوسرا کیس نہیں تو تیسرا کیس، اس میں عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا۔ اس سیاسی کشیدگی کے ماحول میں اب عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، ظاہر اب جب کیس چلے گا یا تو عمران خان صاحب معافی مانگ لیں گے، اور اگر نہیں مانگیں گے تو ظاہر عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنانے جائے گی یا کیس سننے کے بعد بھی وہ معافی قبول کر لیں گے۔ لیکن اب تک ایسا لگتا ہے عدالت کی کارروائی دیکھ کر کہ بادی نظر میں ان کا خیال ہے کہ توہین ہوئی ہے اور معافی کے بغیر شاید کام آگے نہیں چلے گا۔ کم از کم اب تک کے معاملات اور حالات دیکھ کر اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ عدالت اس کنٹمپٹ کے کیس کو بہت سیریس لے رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ماحول ہے اسلام آباد اور پاکستان میں ایک، اور وہ ماحول بڑا ڈیوائسو، بڑا پولرائزڈ ماحول ہے۔ 2 سائیڈیں ہیں، ایک طرف پی ڈی ایم ہے اور ایک طرف عمران خان صاحب کی سائیڈ ہے۔ دونوں سائیڈیں اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں تو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں وہ تمام بیانات چلواتے ہیں جو کہ توہین عدالت کی ہے دوسری سائیڈ نے، یعنی حکومت کی سائیڈ سے، حکومت کے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے جو توہین عدالت کی گئی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ جو عمران خان صاحب کی نااہلی کی بات ہے، میں تو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح حکومتی اراکین اس وقت بار بار یہ بیانات دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر دینا چاہیے۔ یہ جو ریفرنس ہے نا توشہ خانے والا، اس میں عمران خان صاحب مس ڈکلیریشن میں وہ نااہل ہوں گے۔ قانون آئین کے مطابق فیصلے لے لیے جائیں تو یہ صرف تاحیات نااہل نہیں ہوتا، آئین قانون کے مطابق یہ پھانسی چڑھتا ہے عمران خان۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اپنے برخوردار سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور یہاں تو یہ غلے سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ آپ کے بیان حلفیوں کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے غلط بیان حلفی شامل کی۔ مس ڈیکلیریشن کے اوپر اس ملک کی اعلیٰ عدالت چند لاکھ روپے، کئی لوگ ہیں اس کے اوپر ان کو لائف ٹائم بین کر دیا سیاست کہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی ہے۔ آپ کے اوپر اتنی بڑی مس ڈیکلیریشن ثابت ہو گئی ہے۔ میاں نواز شریف کے اوپر 10,000 نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفکیشن ہوئی، اس نے حلف نامہ دیا ہے، حلف نامہ جو ہے جھوٹا دیا ہوا۔ سب وہ لوگ بھی ڈر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کہیں ہم ڈسکوالیفائی نہ کریں، کل کوئی ہمارے نام لے کے ہمارے خلاف جو یہ ٹرولنگ کرے گا کہ ایس جیسے شخص سے کہ پریشر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کوئی توپ چیز نہیں ہے۔ اس نے تو صاف واضح جھوٹ بولا ہے
کہ اس نے وہاں سے تحائف لیے, توشہ خانے میں پیسے بھی جمع کرائے, اس نے وہ تحائف ظاہر ہی نہیں کیے. اور پوری قوم بھی دیکھے گی کہ نواز شریف کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کس طرح ناک آؤٹ کیا گیا تھا. اب وہ بھی دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ بندہ کس طرح ہوتا ہے. جب ایک دفعہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ٹیک اپ کر لے عدالت, ایسے میں ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید ہی کبھی یہ ہوا ہو کہ اس کنٹیمنر کو سزا کے بغیر عدالت سے رخصت کیا گیا ہو. میرا خیال ہے آنریبل لا منسٹر صاحب بھول گئے, احسن اقبال صاحب پر بھی ایک کنٹیمپٹ لگی تھی پچھلے دور میں, جب آپ جس کی مثالیں دیتے ہیں کہ طلال چودھری صاحب اور دانیال عزیز صاحب کو کنٹیمپٹ کے اندر نائل کیا گیا تھا, اور وہ بھی نائل اس لیے کیا گیا تھا, دونوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا تھا. بلکہ بڑے عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی پارٹی کا فیصلہ تھا کہ دونوں کو کہا گیا آپ نے معافی نہیں مانگنی ہے. پارٹی کو اس وقت 2 قربانیاں چاہیے تھیں, ان دونوں نے قربانی دی, یا ان کی قربانی کو پھر بعد میں کہا دیکھیں آج بھی وہ استعمال ہو رہی ہے کہ ہمارے 2 لوگوں کو آپ نے نائل کر دیا اور ان کو نہیں کیا. لیکن اب آ جائے ذرا 31 اگست کی جو پچھلی ہیئرنگ تھی, میں کہا پریشرز کیا ہیں اس وقت اسلام آباد میں. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت پوری پی ڈی ایم سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب نائل ہو جائیں, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, چاہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو. جب 31 تاریخ کی ہیئرنگ ہوئی تو مریم نواز شریف صاحبہ نے, جب عمران خان صاحب کو دوسرا جواب جمع کرانے کا موقع دیا گیا تھا, تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا عمران خان کو فراہم کردہ ڈھیل اور سہولیات سے کچھ ثابت ہو یا نہ ہو, نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے ہونے والی ناانصافیاں اور زیادتیاں ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گئیں. عمران خان کو فراہم کردہ ڈھیل اور سہولیات, یہ پچھلی ہیئرنگ پر جب دوسرا جواب جمع کرانے کی کہا گیا تھا اس معزز عدالت اور 5 رکنی بینچ کی طرف سے, اور سب سے اہم جملہ ان کا آخری تھا. میں نے کہا ترازو سیدھا نہیں ہو سکا. یہ ہے پچھلی ہیئرنگ پر ان کا کہنا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا عمران خان کو 7 دن کی مہلت ملی تو دانیال عزیز, طلال چودھری اور نہال ہاشمی کو بھی ملنی چاہیے. سابقہ فیصلے انصاف کے ترازو کا منہ چڑھا رہے ہیں. اگر آج کا فیصلہ درست ہے تو ان فیصلوں کو بھی درست کیا جائے, اگر وہ درست تھے تو اس فیصلے میں بھی انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یعنی بار بار اس کورٹ پر پریشر اس پچھلی ہیئرنگ کے بعد جس میں جواب جمع کروانے کا موقع دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو ایک اور, اس میں یہ تو آ گئے 2 ٹویٹس, اس کے بعد بیانات کیا تھے ذرا وہ بھی سنیں. عدالتوں سے گزارش یہ ہے کہ انصاف کا معیار برابر ہونا چاہیے, انصاف کے دورے معیار نہیں ہو سکتے. جو کچھ ماضی میں عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں ان کو دیکھ لیں, تو آج اگر کسی نے مبینہ طور پر وہی جرم کیا ہے تو پھر اس کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے. توہین عدالت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سول سرونٹس کو دھمکیاں دیں, گالیاں دیں, ابیوز کریں, اس کا آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے. تو قوم دیکھ رہی ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے کیا کارروائی ہوتی ہے, ہم سب اس بات کو آبزرو کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ لاڈلے ہیں. جب قانون کا اطلاق کیا جائے عمران خان صاحب پہ تو اسی آنکھ کے ساتھ کیا جائے جس آنکھ کے ساتھ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوا اور ماضی قریب میں ہوا. جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ یہ میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں, اسلام آباد کا ایک ماحول ہے, ماحول میں بار بار سیاست سے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر مقبول لیڈرشپ کو اس طرح سیاست سے باہر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس وقت پی ڈی ایم کو اپنا سروائیول شاید اس بات میں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح کسی کیس میں نائل کر کے سزا دے کر سیاست سے باہر کر دیا جائے. اب جب یہ کہتے ہیں کہ ماضی کے کیس دیکھیں تو ان کی کچھ بیانات تو میں نے سنا دیے خالی 31 اگست کی پروسیڈنگز کے حوالے سے, جو ترازو سیدھا نہیں ہو رہا, وہ ترازو کو بار بار تانے دے رہے ہیں کہ ترازو جو ہے وہ بڑا الٹا ہے, ٹیڑھا ہے. عدالت بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. لیکن پھر عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں بھی انہی عدالتوں کے بارے میں دیے گئے بیانات چلاتے ہیں, جو اسی لیڈرشپ نے جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے, جب آپ کو یاد ہوگا جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی اور ایک بینچ بنا, اس بینچ نے اس رولنگ کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا, تو انہوں نے کہا کہ آج آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے. لیکن جب پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی, وہی بینچ کم و بیش ججز نے بینچ بنایا اور اس رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا. تو ججز کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا, ذرا یہ بھی سنیں.
ایک یا دو ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں، بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں، انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اگر یہ صرف 3 ججز بیٹھ کے فیصلہ سنائیں گے، پھر جو سیاسی صورتحال اس ملک میں بنے گا وہ ہماری بس کی بات نہیں ہوگا کہ ہم وہ سنبھالیں. ہر کیس جس میں عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو وہ 3 آدمی سننے کے بطور کوئی نہیں ہے پاکستان. یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے اس کی پارٹی کا رکن ہو. جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح میں فرق ڈالا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. موجودہ بینچ ہے اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں، ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں. جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف اقدامات کریں. یہ میرا خیال ہے ایک لائن اس میں رہ گئی. انہوں نے کہا ججز کا گھیراؤ کریں گے ہم. اگر ہم دوبارہ کسی چلا سکے، ویسے تو سب لوگوں کو یاد ہو گیا کہ اس جملے میں کیا کہا گیا تھا. رانا صاحب کی طرف سے دوبارہ سن لیں. میں نے کہا ججز کا گھیراؤ کریں گے. ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھیراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف اقدامات کریں. تو اب جب یہ پروسیڈنگ ہے عمران خان صاحب کا بیان، دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی میں بھی یہ جاننا چاہوں گا، اگر تحریک انصاف کا کوئی وکیل آ جائے کہ ایک ہلکی سی معافی سے یہ ساری پروسیڈنگز ختم ہو سکتی ہیں. ریگریٹ تو کر رہے ہیں، ڈیپ ریگریٹ کر رہے ہیں، ریمورس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو معافی کیوں نہیں مانگی جا رہی؟ اس کا تو ظاہر جواب کوئی تحریک انصاف کا وکیل ہی دے سکتا ہے. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ کہ ایک بڑا کشیدہ ماحول ہے سیاسی طور پر. جب بھی کوئی بیان اس طرف سے آتا ہے عمران خان صاحب کی سائڈ سے اور کہتے ہیں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو اپنے جلسوں میں وہ دوسرے بیان چلاتے کہ حضور یہ تو آپ کر رہے تھے. تو اس کشیدہ ماحول میں اب اس عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کیس بھی ہوگا. اگلے چند دن بڑے دلچسپ ہوں گے کہ عدالت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہے. کیا عمران خان صاحب معافی مانگ لیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ لیکن یہ تمام تر جو حالات ہیں سیاسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائف ایج پہ ہیں. وہ دونوں سائڈ سے نائف ایج پر ہے. ایک کوشش ہے کہ نائل ہو جائیں. وہ جیسے ہم نے پہلے بیان چلائے اس کیس سے پہلے کے یہ بیانات بہت سارے ہیں کہ کس طرح ایک کوشش اس طرف ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا کہ انہیں معافی مانگ لیتے عمران خان صاحب، اور اپوزیشن کیا واقعی اس وقت حکومت معافی چاہتا ہوں، کیا واقعی چاہتی ہے کہ مخالف کو پردہ اسکرین سے ہٹا دیا جائے بائی ہک اور بائی کروک؟ کسی طرح عمران خان صاحب نائل ہوں. جیسے ایک صحافی سے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ملاقات میں میاں صاحب نے کہا جمہوریت کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کو اندر کریں، جیل میں ڈالیں اور سیاست سے اس کو باہر کریں. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف سے. لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوسا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میرے پاس کھوسا صاحب کے اور ندیم افضل چند صاحب کے بیانات بھی موجود ہیں، لیکن کیونکہ کھوسا صاحب خود موجود ہیں تو میں وہ چلاتا نہیں. کھوسا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان چیزوں پر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بھی نائل ہو چکے، یوسف رضا گیلانی صاحب نام تھا ان کا، جب نائل ہوئے تو آج بھی پیپلز پارٹی اس فیصلے پر بڑی تنقید کرتی ہے. اس وقت بھی بہت تنقید کرتی تھی. بار بار کہا گیا کہ لیڈروں کو اس طرح کے کیسز میں نائل نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے آج کی پروسیڈنگ دیکھنے کے بعد کہ ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ دیکھیں کاشف، بالکل ہمارا یہی نظریہ ہے. میرا ذاتی آج بھی نظریہ یہ ہے کہ عدالتوں کو ان چیزوں سے بالاتر ہو کے جو ہے وہ رہنا چاہیے. اور ایک پبلک پراپرٹی ہوتی ہے اور ایک سیاسی مزاج اور میدان جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے. آئین میں جو اگر بنیادی حقوق سے آپ دیکھیں تو بنیادی حقوق سے آئین سے کوئی چیز یعنی اوپر نہیں ہو سکتی ہے، متصادم نہیں ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاستدان جو بدقسمتی سے کبھی اپنی داڑھی جو ہے مقتدر حلقوں کے سپورٹ کرتے ہیں اور کبھی ہم عدالتوں کی جو ہے پیچھے جو اس طرح سے اپنے آپ کو خوار اور خراب کرتے ہیں. ارے بھائی کیوں نہیں مل کر بیٹھتے؟ ہم نے جب توہین عدالت کا قانون بنایا تھا تو یہ سارے کھڑے ہو گئے تھے اور عدالت میں اڑا کے عدالت نے پرے مارا تھا. اور آج بھی 2003 کا آرڈیننس چل رہا ہے یہ جو ہے کنٹیمپٹ آف. سر لیکن آپ نے کہا کہ یہ ہم کیوں اپنی داڑھی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے سیاستدان جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، آپ اصول کی بات کر رہے ہیں،
آپ ایک سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو اپنی لڑائیاں خود لڑنی چاہیے. یہ عدالتی فیصلوں کے پیچھے نہیں کہ کسی طرح اس کو نائل کرا دیں, اس کو سیاست سے نکال دیں, اس طرح ہم کچھ کر لیں. یہ سیاستدانوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے. لیکن آپ کی سیاست ہے کیا؟ میں نے ایسے آپ کو بیانات سنائے, سب کی کوشش ہے کسی طرح اس کو سائیڈ پہ ہٹانے کے لیے اس کو سیاست سے باہر نکال دو, چاہے وہ کسی کیس میں ہو, کسی طرح بھی ہو, اس کو سیاست سے باہر کریں. اور آپ کی پارٹی بھی اس میں شامل ہے. نہیں کاشف یار بات سنو, کیا یہ فیصلے کنٹینر پر کھڑے ہو کے ہوں گے؟ کیا ہم انا کی جو ہے بھینٹ چڑھائیں گے؟ کب تک بھینٹ چڑھاتے رہیں گے انا کی بھینٹ؟ ہمارا جو ہے نواز شریف کو غلط نکالا گیا, آپ کے سامنے اقامے پر نکالا گیا. اگر ان کو کنوکشن ہوتی, کرپشن پہ نکالا جاتا تو ٹھیک ہے, فائن, لا آف دا لینڈ شوڈ ہیو ٹیکن پریسیڈنٹس. لیکن نکالا جس بیسس پہ گیا ہے, انہوں نے بالکل اظہار برہمی کیا مجھے کیوں نکالا وغیرہ وغیرہ, ایک تحریک چلی. اس سے پہلے جو ہے جب انہیں نوٹس گیا سجاد علی شاہ صاحب نے دیا تو ہم سب نے دیکھا کس طرح اینٹ سے اینٹ بجائی گئی, کورٹ کے پھلانگا گیا, کس طرح سے جو ہے وہ کوئٹہ آپریشن ہوا, کس طرح سے جو ہے چیف جسٹس کو معزول کر دیا گیا. جو کچھ ہوا اس میں فساد ایک مچا تھا, اس وقت بھی فساد مچا تھا کہ پرائم منسٹر کے. اب کیا آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہسٹری کے محترم عمران خان صاحب, اپنی اسٹریٹ پاور کے بل بوتے پر پھر جو ہے اس طرح گھیراؤ کریں یا حملہ کریں؟ دیکھیں پھر میں گھیراؤ, دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو عمران خان صاحب اب کر رہے ہیں, لیٹس بی آنیسٹ اینڈ فیئر, میرا یہ خیال ہے کہ ایک اٹس اے پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں یہ معاملات سیاسی طور پر طے کرنے دیے جائیں. میں کل کسی تحریک انصاف کے کسی دوست سے بات کر رہے تھے, تو میرا اس وقت بھی یہ موقع تھا, آج بھی یہی ہے کہ لیٹ پولیٹیشینز, چاہے وہ جس کا کہتا ہے نا کول پہ آ جائے دماد آپس, لیٹ پولیٹیشینز ڈیسائیڈ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں, سر دیٹس ایرریلیونٹ. اگر آپ تیار نہ ہو, سر آپ خط لکھنے کو تیار نہیں تھے نا, مسئلہ یہ ہے کہ جب جشن منائے جاتے ہیں نا دوسری سائڈ سے کہ اچھا ہوا یہ نکال دیا, اس کو نکال دیں, ہم چھالے ماریں گے کہ اگر ساڈا راہ صاف ہو گیا. آپ بھی تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ کسی طرح ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یہ باہر ہو جائے. جب دونوں سائڈیں یہ کہیں گی کہ نہیں ان چیزوں میں ہم نے کسی کا اعلی کار نہیں بننا یا نہ کسی کو یہ کام کرنے دینا ہے, اس کے بعد کی کامن سینس پریویل کرے گا. کہیں آپ آگے سے بیٹھ کے بات کریں گے. یہ تو سر آرگیومنٹ ہی غلط ہے نا, کہ اگر وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر عدالت اس کو باہر نکال دے. تو پھر خان صاحب بھی آ جائیں, اسی زمرے میں آ جائیں, اسی لائن میں قطار میں کھڑے ہو جائیں جس قطار میں یوسف رضا گیلانی, جس قطار میں جو ہے محترم نواز شریف صاحب ہیں. جب خان صاحب بھی آئیں گے تو پھر سر آپ سب سے بڑا نام بھول گئے ہیں, آپ سب سے بڑا نام بھول گئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو. سر اس سے بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, اسی عدالت, یہ عدالتی فیصلہ تھا نا. صحیح ہے, بالکل عدالتی قتل تھا. آج بھی ہم عدالت میں ہیں جو سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اس مقدمے کو, جب پریزیڈنشل ریفرنس, آج بھی کوئی سننے کو تیار نہیں. اچھا, اور اس کو سائٹ بھی کوئی نہیں کرنے دیتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ہم منتیں کی محترم عمران خان صاحب کی جب 18ویں ترمیم کر رہے تھے کہ 62(1)(f) کو خدا رہا یہ ضیاء الحق کی پیمند کاری ہے, آئین کو مسخ کرنے کے مترادف ہے, اس کو نکالیں. اور ہم نے کہا کہ دیکھیں کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی مجھے کہے صادق ہے, امین ہے, اچھا مسلمان ہے, برا مسلمان ہے, مجھ سے دعائے قنوت پڑھوائے, مجھ سے کلمے پڑھوائے. بھائی یہ میرا اور اللہ کا رشتہ ہے, یہ عوام کو جج کرنے دو یار. وہ اوریجنل شیپ میں اس کو بحال کرو, 62(1)(f) کو جو بھٹو نے دیا تھا آئین میں. اور لیکن محترم عمران خان صاحب نہ مانے, ہم نے 135 ترامیم کی تھی آئین میں. سر لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں عمران خان یہ نہیں کہتا, عمران خان یہ نہیں مانتا, عمران خان یہ نہیں کرتا. میرا سوال یہ سر, آپ نے بات اصول کی کرنی ہے یا عمران خان کی, آپ عمران خان صاحب نے ماننا ہے تو وہ بات ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی؟ اصول یہ کہتا ہے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں تو ذاتی طور پہ کہ کب تک ہم اس طرح چلتے رہیں گے کہ لیڈروں کو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, اس کو باہر کر دو, اس کو یہ کر دو. کاشف تمہارے سامنے ہے, ہم نے اپنے یعنی دور میں جو 5 سال ملے تھے ہم نے جو آئین میں پیمند کاریاں جو ڈکٹیٹرز کی تھیں اٹھا باہر پھینکی. محترم نواز شریف صاحب نے 62(1)(f) کو نہیں نکالنے دیا. آج اسی کے شاخسانے میں عمر بھر کے لیے وہ ہیں. ہم نے جو نیب آرڈیننس کی تصحیح کے لیے ہم نے کہا, منتیں کی 5 سال, نہیں کرنے دیا ہمیں. آج اسی میں آپ خود سر, لیکن اب یہ دیکھیں سر, یہی معافی چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں جس طرح کی. سر دیکھیں 2 چیزیں آپ نے کہی, ایک تو صادق اور امین والی بات آپ نے کی, بالکل ٹھیک. ایک تو کرپٹ آدمی کو پاکستانی پالیٹکس میں اور الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے,
یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے, یہ بھی 62-63 کا حصہ ہے کہ اگر آپ گلٹی ہیں بائی کورٹ آف لا تو آپ کو اس میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر فائنینشیل چارجز پر اگر آپ کو کوئی عدالت کنوکٹ کرتی ہے. دوسرا, ابھی آپ نے جو نیب کی ترامیم کا ذکر کیا, سر دیکھیں وہ نیب ترامیم ٹیلر میڈ ترامیم ہے کہ کس طرح کیسز ختم کرنے ہیں سارے. سر آپ ترامیم کریں یہ کہ گرفتار کس موقع پہ کرنا ہے, یہ بیل کون لے گا, کتنے دن کی گرفتاری یا کتنے دن کا ریمانڈ ہو سکتا ہے, سارے بیٹھ کر فیصلہ کریں. باہر کے لوگ کاشف, میں اس قانون کی اس ترمیم کی بات نہیں کر رہا, یہ سب جوڈس ہے, اس پہ میں کامنٹ نہیں کر رہا. میں اپنے 5 سال دور کی کر رہا ہوں کہ ہم اس کو زیادہ مربوط طریقے سے مربوط کر سکتے تھے, مضبوط اور مربوط کر سکتے تھے. من پسند نہیں, لیکن نہیں کرنے دیا. اور پارلیمنٹ کا اور کام کیا ہوتا ہے یار؟ پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے. سر ٹوتھ لیس مت بنائیں, میرا ماننا ہے نیب کو بہتر کریں, ٹوتھ لیس نہ بنائیں. یہ نہ ہو کہ اس کے دانت نکال اسے کہیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے, کہ جب تک 1 ارب سے کم کا کیس ہوگا, یہ 75 کروڑ کی چوری کر لو تو اس کے اوپر کیس نہیں بنے گا. یہ بھی زیادتی ہے نا. نہیں کاشف, ٹوتھ لیس اور روتھ لیس بلا تشخیص اور تمیز, کوئی بھی ہو بڑا چھوٹا ہو, اس پر جو ہے برابری کا دھارا پھرنا چاہیے. میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ بالکل اس کی کوئی جواز نہیں ہے. کرپشن جو ہے کینسر ہے اس ملک کو کھا کے چلا جاتا ہے, نگل کے کھا جاتا ہے. اور ہمارا لیکن بات یہ ہے کہ جب تک سیاستدان مل کے یہ گلیوں میں نہیں ہوگا, یہ انا سے نہیں ہوگا, یہ کنٹینر سے اترنا پڑے گا. اب محترم عمران خان کیسے ہیں, 62(F) بالکل ترمیم نہیں ہونی چاہیے, بھلے میں بھی چلا جاؤں اس میں. ارے بھائی, میں طریقہ انصاف سے پوچھ لوں سر, یہ بات آپ کی, میں آئی ہوپ کہ طریقہ انصاف, اب دیکھتے ہیں اس کا وہ ویو ان چیزوں پہ کیا ہوگا. عدالت کہتی ہے معافی مانگ, نہیں مانگنی. دیکھیے کاشف, میں آج ادھر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, گیا باہر تھا, اور ٹو بی آنیسٹ ہم تو سارے یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے باہر کہ آج کیس ختم ہو جائے گا. جو لینگویج عمران خان صاحب نے لکھی, ریگریٹ کو لے لیں یا جو بھی, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, جو آپ نے خود بھی ابھی بتایا ہے اپنے ویورز کو. میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ, میں سمجھتا ہوں اب یہ بات وہ معافی اور وہ والے معاملات میں نہیں ہے. اگر اور چلیں آپ جو کہہ رہے ہیں جی معافی لکھنے کر دیں, اگر ختم ہونا ہوتا, اور جو اسپیشلی خاص طور پہ ہم جب باہر تھے اور معاونین کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی میڈیا پہ, ہم باہر کھڑے تھے اور وہ دونوں منیر ملک اور مخدوم صاحب کہہ رہے تھے جی کہ عدلیہ کو بھی اب ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, آ چکے ہیں, اس کو کیس کو ختم کریں اور آگے بڑھیں. تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور پھر باقاعدہ انہوں نے سپریم کورٹ کی آپ کی ججمنٹس بھی وہاں سنائی ہیں, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آپ کی معذرت کے اوپر یا کسی کی ایکسپلینیشن کے اوپر. مسئلہ یہ تو آپ کی بات میں نے مان لی, معاونین نے بھی کہہ دیا, تو اوپننگ میں سنا چکا ہوں سارا کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کہا. دونوں معاونین جو کہ طریقہ انصاف کا حصہ نہیں ہوتے معاون, بڑے قد کے وکلا کو بلایا جاتا ہے عدالت کی معاونت کرنے ایک کیس میں, دونوں نے کہا کہ جانے دیں, آ گئے ہیں, یہ جو الفاظ آ گئے ہیں, کورٹ کا میسج چلا گیا ہے, ان کو معاف کر دینا چاہیے. کھوسا صاحب, میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ منیر ملک صاحب اور ان سے ایگری کرتے ہیں, لیکن میں ذرا ڈار صاحب کا ویوز پہ لے لوں. یہ تو میں کہہ چکا, لیکن عدالت نے نہیں مانا, کہا نہیں جی معافی تو مانگنی پڑے گی. ویئر ڈو یو اسٹینڈ ناؤ, معافی کے علاوہ اب آپ کیس لڑیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں موقع ملے گا نا, فرد جرم لگے گی, خان صاحب کو موقع ملے گا مزید کلیئرٹی پیش کرنے کے لیے کہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کیا بات کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہمیں کوئی کاپی بھی نہیں ملی ہے. لیٹس گیٹ دا ڈیٹیل ججمنٹ, جو بھی آج انہوں نے کیا, پھر ہماری لیگل ٹیم بیٹھے گی, جو بھی فیصلہ ہوگا. دیکھیں, آپ کے خیال میں کیا ہے, میں اگر عدالت سے معافی مانگ لینی چاہیے یا آپ کا خیال ہے کہ کہنا چاہیے؟ اگر میری اپنی رائے ہے, میں سمجھتا ہوں عمران خان اس وقت پاکستان میں حقیقی آزادی کی ایک بڑی لڑائی لڑ رہا ہے, ایک بڑی جدوجہد کر رہا ہے. اس کے راستے میں اگر یہ چیز آج رکاوٹ ہے, جو آپ نے شروع میں بھی کہا جی پولرائزیشن, نہلی, بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو کیونکہ یہ تو اب آپ نے جو دکھائے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ عوام کے میدان میں تو یہ ہاتھ کھڑے کر بیٹھے ہیں کہ اسی عمران خان نہیں رہ سکتے. سو بہتر ہے کہ اسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیں. ٹیکنیکل اس قسم کا جب عدالت میں کیس ہے, میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, ایک سینس لینا چاہ رہا ہوں آپ کا. وہ کہتے ہیں جی معافی مانگ لیں تو ختم. لاسٹ ٹائم بھی جو ریمارکس آئے تھے کہ ہمارا تو خیال تھا ایک دن میں کیس ختم, مطلب آپ معافی مانگیں گے کیس مک جائے گا, لیکن انہیں معافی نہیں مانگ رہے. آپ کے خیال میں عدالت سے معافی مانگنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کیس, آپ کی پولیٹیکل پوزیشن ڈیمیج ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو یہ سبجیکٹس کیس ہے, میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی ایسی بات کر دیں کہ ہم بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آ جائیں. دونوں بھائی میرا نہیں خیال ہوا, اب تو انہیں اب یہ فرد جرم لگے گی تو یہ معاملہ سبجیکٹس ہوگا, تو انہیں عدالت سبجیکٹس سے پیچھے لہٰذا ڈر ہی لگتا ہے نا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے تانوں مینوں بھی بلا لینا آ جاؤ. اچھا دیکھیں, میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت ریسٹرینٹ دکھائی. چلے کاشف, میں آپ کی اور اپنی بات کر لیتا ہوں. میں نے آپ سے کوئی سخت الفاظ بول دیے,
عثمان ڈار کا شباسی سے اپولوجیٹک ہو جاتا ہے جی میں الفاظ واپس وہ بھی یہی کہہ رہے اپولوجیٹک ہو جائے. ہاں تو دیکھیں نا اس کے طریقے کار ہے نا. اب آپ کہنا چاہتے ہیں جی ان میں ڈار نو آئی گیا میرے زمرے چ میں پھر انہوں پوری طرح رگڑنا. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ریلائز ہو گیا کہ عثمان ڈار کو اس بات کا احساس ہے کہ چلیں جو اس نے الفاظ واپس لیے ہیں, ریگریٹ کر رہا ہے, یار چلو جان دیو اگو بت. لیکن پھر اگر آپ چاہتے ہیں نہیں جی انہیں بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, پھر یہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے عمران خان ہے, پھر اس نے فیصلہ کیا. ہمارا کیس اور آپ ان کی بھی ایک دیکھیں ایک میں کچھ ٹی وی پروگرامز میں یہ بات ہائی لائٹ کر چکا ہوں اور میں آپ کو بھی کہوں گا, کیا ہمیں اس بات کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ روٹ کاز کیا تھی جس پہ عمران خان نے یہ بات کی؟ کیا عمران خان نے عدلیہ بحالی کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ کیا اسی عدلیہ کے لیے عمران خان نے جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا اسی عدلیہ کے لیے جنرل ڈکٹیٹر مشرف کا سامنا نہیں عمران خان نے کیا؟ اداروں کی سب بات کیا ہے. لیکن دیکھیں کاشف بادلیہ سے بہت سا ریلیف بھی ملا. میں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنا کہہ دیا کافی ہونا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے اگر انہیں رفع دفع ہونا تھا تو آج ہو جانا چاہیے تھا. لیٹس سی کہ عدالت اب کس طرف جانا چاہتی ہے. جواب پھر میں بریک کے بعد تفصیلی جواب لوں گا. بریک کوئکلی. جو معاملین نے دونوں نے کہا, آپ جانتے ہیں بڑے ریسپیکٹیبل لائرز ہیں دونوں, انہوں نے کہا جی معاف کر دیجئے, جانے دیں اس کو. رویہ کانڈکٹ بھی ہوتا ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ایک معافی ہوتی ہے, ایک کانڈکٹ ہوتا ہے. کانڈکٹ سے دکھا رہے ہیں کہ ریمورس دکھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کے خیال میں عدالت کو جانے دینا چاہیے تھا یا یو وڈ آلسو سے کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس؟ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے جی کھوسا صاحب. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ڈراپ کر دینا چاہیے تھا. میرا ذاتی یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ایگو اگر اس نے سرنڈر کر دیا, ریمورس بھی دکھا دی, اس نے واپس بھی لے لیا, ریگریٹ بھی کیا, اور اس کموشن میں جس کموشن میں ویڈیوز چل رہی تھیں جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ ان کے چیف آف سٹاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, غلط یا صحیح میں اس میں نہیں جا رہا, کیونکہ ایک فوٹو آئی اور بعد میں انہوں نے کہا یہ تو کوئی اور فوٹو تھی دکھا دی گئی ہے. کسی کو بھی اشتعال آ سکتا ہے اور ایسے میں کوئی اونچ نیچ جو ہے بات کر دیتے ہیں, لیکن بعد میں ریمورس لیے ریگریٹ کی. مگر کے بعد میں بریک کے بعد معافی مانگ لیتے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات چلیں اس کو بریک کے بعد کر لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد آپ. ویلکم بیک ناظرین. کھوسا صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے ریمورس کا اظہار کر دیا تو جانے دینا چاہیے تھا, اور پھر معافی کا آپ کہہ رہے تھے کہ مانگ لینی چاہیے. پولیٹیکل لیڈرشپ سم ٹائمز دے تھنک کہ دیکھیں یہ نہیں ٹھیک. دیکھیں کاشف, ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں کنسنسس نہیں تھا. اٹارنی جنرل اپوز کر رہے تھے, وہ کہتے تھے کہ کوئی ریمورس کا, کوئی ریگریٹ کا کوئی ایلیمنٹ ان کے اس جواب سے مترشح نہیں ہو رہا. سر ایک سیکنڈ رک جائیں, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سر the respondent takes this opportunity to express his deep regrets over his unintentional utterances. دوسرے جملے میں کہتے ہیں سر اٹارنی جنرل تو حکومتی نمائندہ نا سر, وہ تو حکومت نمائندگی کر رہے ہیں سر. اٹارنی جنرل تو کچھ نہیں, ریاست انہوں نے کہا the respondent never meant to hurt her feelings and if her feelings have been hurt it is deeply regretted. کاشف سنو جی, نہیں کاشف سنو, اٹارنی جنرل میں خود بھی رہا ہوں, میں حکومت کا نمائندہ نہیں تھا, میں ریاست کا ہوں. اٹارنی جنرل فار پاکستان ہوتا ہے. بالکل آپ نے ہمیں سمجھایا تھا یہ سارا جب آپ اٹارنی جنرل فار پاکستان. اور میں نے بڑی دفعہ ڈیفر کیا تھا حکومت کی اس موقف سے عدالتوں میں جا کے. دیکھیں اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے, ریاست کا وہ نمائندہ ہوتا ہے, اس لیے اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو پھر آپ اس طرح سے تو معافی مانگ لیتے نا. محترم عمران خان صاحب, ایگو سے ذرا انا سے نیچے چھوڑ دیں یار. اتنی بھی ایگو کیا ہوئی, اتنی بھی انا کیا ہوئی. ملک ڈوبا ہوا ہے اس وقت, ہم دیکھ رہے ہیں, نہ صرف معاشی طور پہ ڈوبا ہوا ہے, بارشوں میں بھی لٹرلی ڈوبا ہوا ہے ملک. اور ہمیں سوج رہی ہیں یہ باتیں سوج رہی ہیں جس میں ہم اور زیادہ کموشن, اور زیادہ ٹینشن, اور زیادہ ہم جو ہے ایک کیوس اور کنفیوژن کی طرف لے کے دھکیل کے جا رہے ہیں. ملک ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اگر معافی مانگ لیتے تو کیا ان کا قد چھوٹا ہو جاتا؟ کیا ان کی اس بات کو سراہا نہ جاتا کہ بھائی یہ دیکھیں عفو درگزر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پرتو ہے, اور جج جو ہے یہ جسٹس جو ہوتا ہے یہ اللہ کے ان اختیارات تفویض شدہ جو انصاف کا منصب ہے یہ اسے ملتا ہے. شرع میں بھی ہے کہ معافی اور درگزر مانگ بھی لینی چاہیے اور دے بھی دینی, معافی مانگ بھی لینی چاہیے اور دے بھی دینی چاہیے. اصل معافی مانگنے میں کیا مجھے بتائیں, میں ایک اور بات بتاؤں. دیکھیں کاشف, ایک اور بات بتاؤں جی. حامد خان بیچارہ, حامد خان از اے ویری اپ رائٹ, پروڈنٹ اینڈ اے پرنسپلڈ لائر, اور اس کو شیلف کر دیا تھا. حالانکہ ساری زندگی اس نے پی ٹی آئی کو دی, سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا, لیکن جب اس نے کہا کہ معافی مانگو خان صاحب کو,
تو یا اس نے مانگ لی تھی تو خان صاحب اتنے ناراض ہوئے کہ ان کو 4 سال کے بعد اب جا کے پھر دوبارہ ان کو واپس لے کے آئے ہیں. کوئی گل نہیں سر، اعتزاز صاحب کے ساتھ معافی نہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا بڑے عرصے تک پارٹی سے شٹ آؤٹ رہے تھے وہ لوئرز موومنٹ کے بعد. تو یاد تھا نہیں ہونا، جان دو پارٹیوں کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ بھی تسی بھی میرا خیال ہے کو گیڑے چ رہے ہو تھوڑا عرصہ کے، if I'm not mistaken. سو اے گیڑے آندے رہندے نے سیاستداناں دے پارٹی لیڈرشپ کی. نہ میں مافیا دے گیڑے میں کدی نہیں آیا، نہ میں معافی دی نوبت آن دیتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی بھی آئے تو عدالت کے آگے آپ کو جھکنا مانگنے چاہیے. فیصل آپ نظام اور آئین کے لیگل ٹیم جو ہے کیا سمجھتی ہے، پھر ہم سیاست کے اوپر آتے ہیں. فیصل چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم. جی چوہدری صاحب معافی دا مسئلہ آ گیا ہے. ایک جملہ آئی اپولوجائز، آئی ایم اپولوجیٹک اینڈ دا کیس از اوور، کیس مک جائے گا. از دیر اے پرابلم؟ یو تھنک دیر از اے پرابلم؟ سر دیکھیے، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ بھی ٹائم آیا تھا، نواز شریف صاحب پہ بھی ٹائم آیا تھا. میرے خیال میں مطلب آئی کین گیو یو مائی اوپینین. اوبیسلی ان دس کیس آئی ایم ناٹ ٹو کونسل، سو آئی کین. آپ اسٹریٹجی تو نہیں بتا سکتے حامد خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے، بٹ کیونکہ آپ لیگل ٹیم، آپ لیگل معاملات پر مشورہ دیتے رہتے ہیں عمران خان صاحب کو. دیکھیں وہ میں جس کیس کا میں حصہ نہیں تو اس میں آئی کین رینڈر مائی اوپینین نا کینڈیڈلی. میرے پاس وہ کوئی قدغن نہیں ہوتی ہے. دیکھیے جو ہے یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کے لیے مشکل فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے نہیں ہوتا کہ معافی مانگنے سے کوئی عدالت میں ان کا وقار کم ہو جاتا ہے. اس کے کچھ کانسیکوینس ہیں. دیکھیے کچھ فضا ہے. ایک آپ نے پیچھے جو خان صاحب کے جو جلسے ہیں اس میں انہوں نے آپ ان کا ایک بات ہے وہ بار بار دہراتے ہیں کہ ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک تناظر ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے. اس ماحول میں عمران خان صاحب کے لیے ایک آسان فیصلہ تو نہیں ہوگا نا کہ جس طرح سے جس کے اوپر کیس نہیں ہوتا وہ کھل کے کہہ سکتا ہے جی کہ میں جی ایسے کر لینا چاہیے. نہیں، یہ آسان نہیں ہوتا. بے نظیر بھٹو صاحب پہ بھی ہوا، نواز شریف صاحب. لیکن آپ آسان نہیں ہوتا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جو آپ کے ناک آؤٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہم یہ پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں بڑی تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ اسلام آباد میں ماحول کیا ہے. ناک آؤٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہر چیز پر یہ کہا جا رہا ہے، حکومتی لوگ بیان دے رہے ہیں اس کو نائل کرو، اس کیس میں اس کیس میں وغیرہ وغیرہ. اب جب آپ کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ کوشش ہے آپ کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی، تو ان کے ہاتھ سے چیزیں نکالتے جائیں. ایک سمپل اپولوجی سے اگر آپ کا کام چل جاتا ہے تو آپ اس کو چلائیں. کیا آپ کے خیال میں ایک لائر کے طور پر، ایک پولیٹیکل لائر کے طور پر، کیونکہ آپ فواد چودھری کے بھائی بھی، آپ نے پالیٹکس بھی کرنی ہے، کی ہے، آگے بھی کریں گے، معافی مانگ لینے سے لیڈر کا کوئی قد کم ہوتا ہے؟ یہ واقعی سیریس سوال ہے کہ ڈو یو تھنک کہ لیڈر اگر معافی مانگے تو اس سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. اور عدالت سے معافی مانگنے میں تو کسی کا قطعی نیچر نہیں ہوتا. ہماری تاریخ میں دیکھا ہے لوگوں نے حملے کرا دیے اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرا دیا. نہیں ہونا چاہیے. ایگو کا معاملہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہ ہونا چاہیے. دیکھیں 99% کیسز میں تو جو کنٹیمپٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں یا کیسز ہوتے ہیں وہ معاملہ معافی تلافی پہ ہی ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی میں عدالت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے کہ آپ سر آپ پھر مجھے قانونی بات کر رہے ہیں نا. قانونی بات ہم ساروں کو سنا چکے ہیں. میں ذرا صرف لیگلی اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی قد کم نہیں ہوتا. پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے اس معافی سے گریز کر رہے ہیں ایز اے لائر؟ میں آپ کو ایک مفروضہ ہی مفروضہ دے دیں. آدمی طور پہ تو نہیں میں دے سکتا بات، کیونکہ میں نے کبھی بھی پالیٹکس نہیں کی. میرا حلقہ ہے وہ میری ایک اور چیز ہے، وہ میرے سارے عزیز ہیں. میں نے کبھی پالیٹکس اس طرح سے ایکٹیولی کی نہیں. کروں تو بہت بہتر کر سکتا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں، بیکاز مجھے فواد سے بہتر کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کرا تو فواد کو بہتر کر لوں گا. نہیں، وہ بہت بہتر کر رہا ہے. اچھا جلدی مجھے اپنا مفروضہ بتائیں تاکہ میں مفروضہ سمجھ لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی وجہ سے میں جو سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت حالات وقت ہے، جو صورتحال ہے اس کے کافی زیادہ، دیکھیں ہر بندے نے فیصلہ لینا ہوتا ہے. جس مطلب آج کے دن میں فیصلہ جو ہے، اگر آج آپ شہباز گل کے کیس کی کریں بات تو کچھ اور طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. بٹ ان دنوں کے میں اگر ہم واپس جائیں تو ان دنوں میں معاملات کچھ اور طریقے سے ڈیل ہو رہے تھے. سو آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس بیان کو شہباز گل کی ٹریٹمنٹ کے تناظر میں دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار معافی کیسے ان کو، میں تو اس ٹائم یہ دیکھ رہا تھا. از دیٹ فیئر جو میں نے کہا؟
सॉरी मैं कि इमरान खान साहब आज भी इस माफी को या इस प्रोसीडिंग को उसी तनाजुर में देख रहे हैं शहबाज गिल के मुबैना टॉर्चर के तनाजुर में? देखिए आज उनको पहली बात तो ये है काशिफ के 3 दफा उन्होंने शायद एक दफा जब भी उन्होंने कोर्ट से कहा कि मुझे सुन लिया जाए तो सुन लेने में हर्ज नहीं था, बोलना देना चाहिए था, आपका ख्याल है? ये जो मामलात हैं शायद ये बेहतर तरीके से हल हो जाते। और मुझे आज बड़ी दो अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।